تو یہ جو تدریجی ہے، کیا یہ کافی نہیں تھا کہ ایک مرتبہ جو دفعی نازل ہو گیا وہی کافی تھا؟ رسول خود تشخیص دیتے اور اس کو بیان کرتے، کیا فائدہ تھا اس کا جو تدریجی نزول دوبارہ سے جو یہ کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے، یہ سوال میں اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب دوں، میں تمہیداً اس بات کو عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اس چیز کے اوپر غور کریں کہ کتنے مراحل اور کتنا وقت، کتنا غور و فکر درکار ہوتا ہے کسی ایک زاویے کو قرآن کے سمجھنے کے لیے۔ اگر ہمارے ناظرین توجہ کریں اس چیز کے اوپر، اگر میں نے 5 نظریوں کو، 5 تھیوریز کو یہاں پر آ کر پیش کیا ہے، تو اس کے پیچھے کتنا کام، کتنی دلیلیں، کتنی تفصیلات موجود ہیں، کتنا غور و فکر، کتنا تدبر موجود ہے، کہ جس کے بعد جب 5واں نظریہ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس نے پہلا نظریہ بیان کیا ہوگا اس ٹائم تک کہ تھوڑی نا اتنا واضح سامنے یہ بات موجود ہوگی، اور وہ بھی بہت اہم رہا ہوگا، اس نے واقعاً بڑی اہم خدمت کی ہے، بڑی زحمت کی ہے اس نے جس اس نے شروع نظریے کی کو۔ ہے، اس بالکل بات کو شروع کیا ہے۔ پھر دوسرا شخص آیا، دوسرا گروپ آیا، تیسرا گروپ آیا، ہر ایک گروپ نے پہلے والے نظریے کے اوپر غور کیا، فکر کیا، وہ بات سمجھ میں نہیں آ پائی، کہ وہ اطمینان حاصل نہیں ہوا، لہٰذا پھر بھی غور کرتا رہا یہاں تک کہ پہنچا۔ تو یعنی آپ نے ایک بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کبھی کبھی ایک انسان اگر کسی چیز کو کشف کرتا ہے، جی کسی چیز کو اختراع کرتا ہے، جی تو کبھی کبھی فخر کرتا ہے کہ میں نے بالکل جو ہے مثلا میں اس منزل پر پہنچ گیا کہ جہاں کوئی نہیں تھا۔ جی مثلا جیسے علامہ طباطبائی کے حوالے سے ہم کہیں کہ آج ان کا نظریہ واقعاً بہترین نظریہ مانا جاتا ہے، مفسرین کے درمیان جی تمام اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو اگر آئیں علامہ طبائی، ان کی ذات سے بعید ہے لیکن میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں اپنے اور ناظرین کے لیے کہ وہ آئیں اور آ کے فخر کریں کہ لیجئے صاحب ہم نے تو ایسا کمال کر دیا کہ کوئی نہیں کر سکا تھا۔ لیکن اس شخص کو اس چیز کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اگر مجھ سے پہلے مفسرین نے یہ زحمتیں برداشت نہ کی ہوتی، تو یہ یہاں تک کہ نہیں مراحل پہنچ انہوں نے، پاتا۔ تو میں یہاں تک نہیں پہنچتا۔ بالکل یعنی یہ زینہ ہوتا ہے کہ بالکل اسی کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اس منزل تک پہنچتا ہے۔ بالکل تو علمی میدان میں کوئی انسان کسی بھی منزل پہ پہنچے تو پہلے والے جو افراد ہیں ان کی زحمتوں کو اس طرح نہ کرے بلکہ ان کو بھی ان کی قدر کرے۔ قدر کرنا چاہیے، واقعاً ایسا ہی ہے۔ تو لہٰذا میں خالی اس چیز کی طرف، اس محنت کی طرف چاہتا تھا کہ اشارہ کر دوں کہ یہ مفسرین نے کیا کیا، مفسرین نے آ کر کون سا ایسا کام کر دیا جو یہاں تک کہ پہنچے۔ ہو سکتا تھا کہ یہی بحث، یہی ٹاپک جب تک کہ یہ جواب اس کے پیش نہیں کیے گئے تھے تب تک کہ یہ ایک کانفلکٹ کے طور پہ قرآن کے بارے میں پیش کیا جا رہا تھا کہ بھئی قرآن کے اندر تو یہ دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، بالکل۔ لیکن جب آ کر انہوں نے ایکسپلین کر دیا تو کتنا آسانی سے ہم لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت ہی پریکٹیکل بات ہو رہی ہے۔ ہم لوگ اپنے روزمرہ زندگی میں یہی کیا کرتے ہیں، کسی کو کوئی کام سپرد کرنا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک کام آیا کہ بھئی 5 دن بعد یہ کام کرنا ہے، تو ہم اپنے گھر میں چھوٹا بھائی ہوا، کچھ بھی ہوا، اس سے کیا کہیں گے، بھئی تمہیں 5 دن بعد یہ کام کرنا ہے، تمہارے ذہن میں یہ رہے۔ اب 5 دن بعد ہی ہم اس ٹائم کے بعد تفصیل بتاتے ہیں کہ دیکھو جاؤ یہ کام کر دو۔ تو لہٰذا ہم لوگ اپنی عام زندگی میں بھی کام کر رہے تھے۔ تو یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ تدبر در قرآن کا نتیجہ ہے، یہ قرآن کے اندر سوچنے کا نتیجہ ہے۔ آ کر جب قرآن کے کسی زاویے پر انسان سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پہنچاتا ہے اور اس کو اس قرآن کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے، ایک نئے نتیجے تک کہ وہ پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے ناظرین بھی اس حوالے سے قرآن کے اندر غور و فکر کے اوپر قدم بڑھا سکتے ہیں۔ حالانکہ اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ علامہ طباطبائی نے بھی جب کوئی نیا نظریہ آ کر پیش کیا ہے تو آ کر بغیر دلیل کی کوئی بات بیان نہیں کی ہے، بالکل، یا قرآن سے دلیل پیش کی ہے یا روایت سے دلیل پیش کی ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ تدبر کریں لیکن ایسے نتائج تک کے پہنچیں کہ جو نہ قرآن سے میچ کر رہے ہیں نہ حدیث سے میچ کر رہے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ نتائج وہ نکلیں کہ جو کسی بھی چیز سے ٹکراتے نہ ہوں۔ خیر یہ تو ایک تمہید تھی۔ اب ہم لوگ آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ فائدہ کیا ہے کہ ہم آ کر کسی چیز کو تدریج کے طور پہ نازل کریں۔ دیکھیے ہم لوگ اپنی عام زندگی میں بار بار یہی مثالیں دیتا ہوں تاکہ ہم لوگ اپنی عام زندگی کو ایٹ لیسٹ ملاک بنا کر چلیں۔ یعنی اگر ہم لوگ اپنی عام روزمرہ زندگی کو ملاک بنائیں کہ ہم اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی جو ہماری کیفیت ہوتی ہے اس کے مطابقت سے کام کرتے ہیں، تو اگر اس کو ہم معیار بنا کے چلتے ہیں اور قرآن کو بھی اسی معیار کے اوپر رکھیں تو ایٹ لیسٹ ہم لوگ یہاں پر بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں زاویوں کو، ان دونوں طریقوں کو اپنایا۔ پہلا طریقہ کیوں اپنایا؟ کیونکہ رسول گرامی اسلام تک کہ اس قرآن کا علم پہنچانا چاہ رہا تھا۔ اس قرآن، اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری تبلیغ ہے۔
یہ قرآن ان کی تبلیغ کا پورا پیکج ہے. جو کام رسول اکرم اسلام 23 سال میں کرنے والے ہیں ان پورے امور پورے اعمال کا ایک مجموعہ ہے. اس مجموعے کو ایک منٹ کے لیے ایک امیڈیٹ طور پر ایک پیکج کی صورت میں ان تک کے پہنچانا ضروری ہے. اور وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 23 سال میں پہنچائیں گے, باقی تو قیامت تک کے انسانوں کی پوری زندگی کے لیے پوری شریعت ہے. بالکل قرآن شریعت جی منشور حیات ہے انسان منشور کے لیے. حیات ہے, پورا طریقہ کار ہے, راستہ ہے. تو لہٰذا اس کو رسول اکرم اسلام تک کے پہنچانا ضروری تھا, اور وہ اول امر میں جب شروعات ہے ان کی بعثت کی, ان کے اس سفر کی, وہاں پر پہنچانا ضروری تھا. اور دوسرے مرحلے میں کیوں تدریجی نازل کیا؟ دفعی نازل کر کے ختم ہو جاتا, کیوں تدریجی نازل کیا؟ دیکھیے تدریجی نازل کرنے کے لیے ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت مثالیں دیکھ سکتے ہیں. کبھی مجھے پتہ نہیں کہیں پر اس حوالے سے گفتگو ہم لوگ کی ہوئی ہے کہ اگر ہم لوگ آ کر اس چیز کو تصور کریں کہ ہم نے اپنے بچے کو اگر اسکول میں ایڈمیشن کروایا ہے پڑھنے کے لیے, اور پہلے ہی دن آ کر اس سے کہہ دیا جائے کہ دیکھیے آپ کا 100 گھنٹے کا کلاس ہے اور آپ کو ڈائریکٹلی 100 گھنٹے یہاں پر اسکول کے اندر بیٹھنا ہے, کلاس کرنا ہے. یا ہم اس سے آ کر کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ 500 صفحے کی کتاب ہے, آپ کو کل تک کے پڑھ کے لے کے آنی ہے اور ایگزام دینا ہے. یا ہم ایک کام کریں کہ پوری یونیورسٹی کے 5 سال کا 3 سال کا سلیبس 2 سال کا سلیبس ایک دم سے ایک دن دے دیں اور کہہ دیں آپ کو کل آ کے اس کا ایگزام دینا ہے. یہ طریقہ, یہ میتھڈ کہیں پر بھی قبول نہیں کیا جاتا ہے, اس کا استقبال کہیں پر بھی نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جہاں پر تعلیم کی بات ہوتی ہے, کیونکہ جہاں پر ایک پیغام پہنچانے کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ ذہنوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک کہ سامنے والے انسان کا ذہن تیار نہیں ہوگا, جب تک کہ سامنے والے ذہن کا انسان اس کے اندر زمین فراہم نہیں ہوگا, تب تک کہ ہم کوئی بھی بات کریں گے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ فرض کیجئے کہ انسان سو رہا ہے, اس کو ہم ایک دم سے اٹھائیں اور ابھی وہ غنودگی میں ہے, ابھی ایک دم سے پورا وہ ہوش میں بھی نہیں آیا ہے, ایک دم سے اسے ایک بہت ہی اہم بات کہہ دیں کہ دیکھو زلزلہ آنے والا ہے, فلاں آنے والا ہے, اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا وہیں, یا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا یا سمجھے گا نہیں, دوبارہ سو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, ہم بہت اہم بات کہتے ہیں کہ بھئی کل تمہیں جا کے یہ کام کرنا ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ سنیں آپ کو دوبارہ سو جائے, کیونکہ ابھی اس کا ذہن آمادہ نہیں ہے. بالکل. کب وہ بات کو مکمل طور پہ سمجھ سکتا ہے؟ کیوں ہم لوگ اپنی گفتگو میں آ کے تمہید بیان کرتے ہیں؟ تاکہ ذہن آمادہ ہو جائے. کیوں آ کر ایک ماحول بنایا جاتا ہے؟ دیکھیے آپ کہیں کی بھی مثال لیجئے, ایک بہت صاحب ایک گیم دیکھتے ہیں, کرکٹ کا گیم ہے, فٹ بال کا گیم ہے, وہاں پہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ایک میدان میں کیوں نہیں کھیلنے لگتے ہیں, باہر سڑک کے بیچ میں کیوں نہیں کھیلنے لگتے ہیں؟ نہیں, ایک ماحول بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس گیم کی اہمیت پتہ چل جائے. ایک لیکچرار آ کے جب لیکچر دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے ہاں ایک انوائرمنٹ ہونا چاہیے, ایک کلاس ہونا چاہیے, ایک وائٹ بورڈ ہونا چاہیے, ایک ہمارے پاس مارکر ہونا چاہیے, کچھ لوگ بیٹھے ہونا چاہیے, ایک ماحول بنانا چاہیے, لوگ آپس میں بات نہ کریں, سب ہماری تو توجہ رکھیں. اور اس طریقے سے ایک جب ماحول بن جاتا ہے, ایک طریقے سے زمینہ فراہم ہو جاتا ہے, تب جا کے ہم ایک بات کرتے ہیں کہ جو اہم ہوتی ہے. تو لہٰذا قرآن بھی اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ قرآن کی جو منشور حیات ہے, یہ قرآن کے جو تا قیام قیامت ہمارے لیے کام آنے والا ہے, یہ قرآن کے جو زندگی کی سب سے اہم ترین باتوں کو ہمیں بتانے والا ہے, جب تک کہ لوگوں کا دل آمادہ نہ ہو تب تک کہ ان تک کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ دل کیسے آمادہ ہوتے ہیں, یہ ذہن کیسے آمادہ ہوتے ہیں؟ یہ ذہن جو ہماری زندگی ہے اس کے اندر مختلف حادثے جو ہوتے ہیں, اس کے اندر مختلف پہلو جو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں, ان سے ہمارے ذہن آمادہ ہوتے ہیں. ایک انسان غم کے ماحول میں تب آتا ہے کہ جب وہاں پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے. ایک انسان خوشی کے ماحول میں تب آتا ہے کہ جب وہاں پہ ایک خوشی کا انسیڈنٹ ہوتا ہے. اگر ایک انسان کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ فرض کیجئے ابھی اپنے آپ سے ڈیفنس کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ سے دفاع کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ اس کو جتنا بھی دفاع کرنے کے طریقوں کو بتاتے رہیں وہ آپ کی بات کو صحیح سے نہیں سنے گا. اگر ایک انسان اپنا گھر ابھی نہیں بنوانے والا ہے, آپ اس سے کہتے ہیں دیکھیے گھر جب بنانا تو اس کو اس نقشے پر بنوانا, وہ کہے گا میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس ابھی گھر بنانے کے وسائل فراہم نہیں. کب یہ آپ کی بات کو صحیح سے سنے گا؟ کہ جب اس کے اوپر گھر بنانے کی ضرورت آ گئی. اب جب اس کو نقشے کی ضرورت پڑے گی تو یہ کہے گا چلتے ہیں ہم کسی انجینئر کے پاس, آرکیٹیکٹ کے پاس, وہ ہمیں نقشہ بنا دے. تو لہٰذا دیکھیے ہر علم کا اپنا ایک پراپر وقت ہوتا ہے,
ہر ایک بات کا اپنا ایک پراپر وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر پوری کتاب کو ایک دم سے بیان فرما دیتا, اگر پورے قرآن کی تعلیمات جتنی بھی ہیں وہ ایک دن ایک دم سے سب لوگ کے سامنے رکھ دی جاتی, تو یہ ذہن ابھی تیار نہیں تھے, یہ ذہنوں کے اندر زمینہ فراہم نہیں تھا. تو لہٰذا یہ پوری کی پوری بات ممکن ہے لوگ سنتے اور نظر انداز کر دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو بار بار ان کے اوپر عمل کرنا, اور ایک میٹر کو جب اپنے ذہن میں لے کر آ رہے ہیں تو آپ کا ذہن نہ تھکے. آپ فرض کیجیے ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر اگر 5 گھنٹہ بعد گفتگو کرنے لگیں, اگر آپ ناظرین کے سامنے بیٹھ کر ابھی ہم 1 گھنٹے سے زیادہ گفتگو کر دیں تو ہو سکتا ہے ناظرین ہمارے چھوڑ کے بھاگ جائیں. کیوں؟ کیونکہ 1 گھنٹے سے زیادہ ممکن ہے ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہو, البتہ یہاں پر بہت اہم ٹاپک کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری پریکٹیکل اس کے لیے شاید یہ فضا فراہم نہ ہو, فضا فراہم نہ ہو اس وقت, ایام روزے کی حالت یا مثلا اس طرح کے ایام جو ہے. بالکل. تو لہٰذا اگر ہم یہاں پر اپنی گفتگو کو بہت زیادہ طولانی کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ کیا تھک جائیں. اسی طریقے سے اگر قرآن فرض کیجئے ایک دم سے ابھی یہاں پہ کیفیت یہ ہو رہی ہوتی کہ اس کیمرے کے اس طرف آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں, 600 صفحے کا قرآن آپ کے سامنے بیٹھ کے نازل ہونے جا رہا ہے ایک دن میں ایک وقت میں. تو کیا آپ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے؟ نہیں. لیکن یہی قرآن جب گریجول طریقے سے نازل ہو رہا ہے تو ایک طریقے سے آپ کا ذہن آمادہ ہو رہا ہے اور ایک طریقے سے آپ تھک بھی نہیں رہے ہیں, تاکہ آپ کے پاس بار بار دھیرے دھیرے کر کے سب جو تعلیمات آ رہی ہیں, دھیرے دھیرے آپ کے پاس آرڈرز آ رہے ہیں, اور آپ ان آرڈرز ان تعلیمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو مکمل کرتے کرتے ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو یہ 2 زاویے تھے, اگر اجازت ہیں تو میں ایک زاویہ اور آپ کے سامنے بیان کر دوں. تیسرا زاویہ یہ تھا کہ دیکھیں رسول گرامی اسلام تبلیغ کے میدان میں ہے, آپ ولی اللہ ہیں, آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے جو رابطہ ہے, اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے, یہ ہر لمحے اس تعلق کی اہمیت ہے. ہم آپ کے لیے بھی نہیں, رسول گرامی اسلام کی ذات کے لیے بھی اہمیت ہے. ہمارے لیے تو ہے ہی, ہمارے لیے تو ہے ہی. جی بالکل. ورنہ رسول گرامی اسلام 40 دن کے لیے عبادت کے لیے نہ جاتے. جناب موسیٰ عبادت کے لیے جا رہے ہیں, جناب نوح عبادت کے لیے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں بار بار؟ کیونکہ اس رابطے کو بار بار قائم کرنے کی ضرورت ہے. اگر قرآن ایک بار نازل ہو جائے اور اس کے بعد 23 سال تک کہ کوئی فرشتہ نہ آئے, 23 سال تک کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسا, یعنی 23 سال کیا, یعنی کہہ لیجیے پوری زندگی ایک دفعہ تک نازل ہو گیا, اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں, کوئی رابطہ نہ ہو, تو یہ تعلق دور ہو جائے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوشش کی, ایسا زمینہ فراہم کیا کہ یہ تعلق ہمیشہ باقی رہے, روز بروز باقی رہے, دن بدن باقی رہے, اور قرآن کو گریجول طریقے سے نازل کیا تاکہ نبی گرامی اسلام اور اللہ تعالیٰ کا رابطہ بھی ہمیشہ قائم رہے. جی قبلہ, ایک بڑا اہم موضوع ہے, بہت مختصر طور پہ اس سے ہم جاننا چاہیں گے, بعثت کے حوالے سے. جی, نزول قرآن کا بعثت سے کیا تعلق ہے؟ جی یہ سوال بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے, اور علماء نے اس کے اوپر کئی نظریے بھی قائم کیے ہیں کہ بہرحال بعثت جو ہے عام طور سے 27 رجب کو ہم لوگ مناتے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ رمضان میں نازل ہوا ہے. اب رمضان میں شروع ہوا ہے, پورا نازل ہو گیا ہے, بہرحال رمضان کے اندر نازل ہوا ہے. تو کیا کیفیت کیا ہے؟ ایک تیسرا نظریہ بھی ہے کہ ربیع الاول کے اندر جو ہے در واقع بعثت شروع ہوئی ہے پیغمبر اکرم کی. تو ان تینوں کا نتیجہ یہ ہے, خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ شب قدر میں ہی نازل ہوا ہے, اور بعثت 27 رجب کو ہی شروع ہوئی ہے, اور بعثت کا قرآن کے نزول سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اس طریقے کا وثیق تعلق نہیں ہے کہ آپ کہیں جب تک کہ کوئی آیت نازل نہ ہو جائے تب تک کہ بعثت شروع نہیں ہو سکتی. حالانکہ علماء یہی کہتے ہیں کہ جہاں سے بعثت شروع ہوئی ہے وہاں سے وہ 3 آیتیں جو شروع کی نازل ہوئی ہیں سورہ علق کی وہیں سے بعثت شروع ہوئی ہے. تو لہٰذا آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ بعثت ان آیات سے شروع ہوئی ہے, لیکن جو باقاعدہ طور پہ نزول قرآن کا اہتمام تھا وہ شب قدر سے شروع ہوا. صحیح, بہت شکریہ قبلہ.